ٹرمپ کی حماس کے بغیر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی تجویز، غزہ میں فوری جنگ بندی کی حمایت، حماس پر تنقید۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب، بولے غزہ جنگ روکنے میں سب سے بڑی رکاوٹ حماس ہے، حماس کو تمام یرغمال اسرائیلیوں کو رہا کرنا ہوگا، 38 یرغمالیوں کی لاشیں بھی واپس کرے، جو لوگ امن چاہتے ہیں انہیں اسرائیلی قیدیوں کے رہائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹرمپ نے کہا حماس نے امن کی کئی مناسب پیشکشوں کو رد کیا، کچھ ممالک آزاد فلسطین ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں، فلسطینی ریاست کا قیام حماس کے لیے زبردست انعام ثابت ہوگا۔ اسرائیل کے ساتھ قریبی فوجی اور سیاسی تعلقات رکھنے کے باوجود امریکہ غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے، ہمیں امن کے لیے مذاکرات کرنا ہوں گے۔ ابراہیمی معاہدے پر مذاکرات جاری ہیں۔ خود ستائشی سے بھرپور تقریر میں صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کو آڑے ہاتھوں لیا، بولے جب جنگیں نہ رکوا سکے تو ایسی اقوام متحدہ کا کیا فائدہ، اس کا کام بھی مجھے کرنا پڑا، اقوام متحدہ میں اصلاحات ہونی چاہیے۔ پاک بھارت جنگ سمیت دنیا میں 7 خطرناک جنگیں رکوا چکا ہوں، مجھے نوبل انعام ملنا چاہیے۔ امریکہ دنیا میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا، ٹرمپ کا جنرل اسمبلی میں خطاب۔ کہا جنوبی ایشیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر پر بات چیت ضروری ہے، وہ صدر ہوتے تو روس یوکرین جنگ نہ ہوتی، ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ امریکی طیاروں نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر میں ایرانی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ بھارت روس سے تیل خرید کر پوٹن کو مضبوط کر رہا ہے، ہتھیاروں کی دوڑ دنیا کے امن کے لیے شدید خطرہ ہے، امید ہے اقوام متحدہ آبی اور حیاتیاتی ہتھیاروں پر کام کرے گی۔ امریکہ غیر قانونی تارکین وطن کو نکال رہا ہے اور اقوام متحدہ ان کی حمایت کر رہی ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن یورپ کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ صادق خان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہوئے بولے لندن کا میئر وہاں شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے، اس کے آنے سے برطانیہ مختلف ملک بن گیا۔ امریکی صدر نے گرین انرجی منصوبے کو دھوکہ قرار دیا۔ غزہ میں قتل و غارت کی تمام حدیں پار ہو گئیں، غزہ پر عالمی عدالت کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا جنرل اسمبلی کے افتتاحی سیشن سے خطاب، کہا حماس کے 7 اکتوبر کے حملوں کے جواب میں غزہ کے معصوم عوام کو اجتماعی سزا دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ دنیا ایسے دور میں داخل ہو گئی جہاں خود مختار ممالک پر حملے کیے جا رہے ہیں، بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی چاہتے ہیں۔ اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ اقوام متحدہ کی صلاحیتوں کو کمزور کرنے کی منظم کوششیں کی جا رہی ہیں، جس سے عالمی امن اور ترقی کے اہداف شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا غزہ میں اسرائیل انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے، انہوں نے فلسطین میں فوری جنگ بندی پر زور دیا۔ غزہ میں جنگ بندی کا ایجنڈا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج مسلم عرب رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب ایردوان ملاقات میں شریک ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، اردن اور انڈونیشیا کے رہنما بھی شامل ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی کے بعد کے انتظام پر تجاویز پیش کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیلی انخلا کے لیے عرب اور مسلم ممالک غزہ میں اپنی افواج بھیجیں۔ عرب اور مسلم ممالک کو فلسطین میں اقتدار کی منتقلی اور فنڈنگ کے لیے بھی آمادہ کیا جائے گا۔ ایسے غزہ کی بات کی جائے گی جس میں حماس کی مداخلت نہیں ہوگی۔ نیو یارک میں وزیر اعظم شہباز شریف کی کویتی ولی عہد شیخ سبال خالد الحمد سے ملاقات، پاکستان اور کویت کے درمیان دیرینہ تاریخی برادرانہ تعلقات بڑھانے کا عزم، دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رواں برس کویتی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم سے آسٹریا کے چانسلر کرسٹین اسٹاکر کی ملاقات، دو طرفہ تجارتی، معاشی، علمی، سیاحتی اور دیگر شعبوں میں روابط بڑھانے پر غور۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور آسٹریا کے درمیان سیاحت کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے وفود کے تبادلے پر اتفاق کیا۔ فرانس کا فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ غزہ میں جنگ روکنے کا وقت آ گیا، امن کا موقع محفوظ بنانے کے لیے ہمیں پوری طاقت استعمال کرنا ہوگی، فلسطینیوں کو حقوق دینے سے اسرائیلیوں کے حقوق غصب نہیں ہوتے۔ انڈورا، آسٹریلیا، بیلجیم، لگزمبرگ، مالٹا، مراکش، برطانیہ، کینیڈا اور سین میرینو نے امن کا انتخاب کیا۔ اسپین، آئرلینڈ، ناروے اور سویڈن بھی اسی راستے پر گامزن ہیں۔ حماس بھی دیگر 48 یرغمالیوں کو رہا کرے۔ 150 سے زائد ممالک نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔
सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि फ़लस्तीनियों के लिए रियासत का क़याम उनका हक है, इनाम नहीं। रियासत से इनकार हर जगह इंतहा पसंदों के लिए तोहफा होगा। इसराइल को मगरबी किनारे में गैर कानूनी आबादकारी बंद करना होगी। तकनीकी गलती या आलमी सिफारती प्लेटफॉर्म से छेड़खानी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुतादिद आलमी रहनुमाओं को फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक बंदिश का सामना करना पड़ा। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्कानी ने जब फ़लस्तीन को तस्लीम करने का बयान दिया तो उनका माइक बंद हो गया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के खिताब के दौरान भी माइक बंद होने से ट्रांसलेटर को शिकायत करनी पड़ गई। इंडोनेशिया के सदर के खिताब के दौरान भी माइक कुछ सेकंड्स के लिए अचानक बंद हो गया। न्यूयॉर्क पुलिस ने ट्रंप का काफिला गुजारने के लिए फ्रांसीसी सदर के मोटरकैड को रोक लिया। सदर मैक्रोन का ट्रंप को फोन, शिकवा किया कि आपके लिए सब कुछ रुक गया, मुझे भी रोक लिया गया। मुकालमे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीकी सीक्रेट सर्विस का अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से कबल न्यूयॉर्क को मुमकिना बड़े खतरे से बचाने का दावा। फ्रांस और सऊदी अरब की सरबराही में 2 रियासती हल पर आलमी कॉन्फ्रेंस, मुश्तरका बयान ऐलान न्यूयॉर्क जारी। अरब मीडिया के मुताबिक बयान में फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के महफूज मुस्तक़बिल के लिए आर्जी बैनुल-अक़वामी मिशन की तैनाती की हिमायत की गई। यह मिशन फ़लस्तीनी अथॉरिटी की दरख्वास्त और सलामती काउंसिल के मैंडेट के तहत अमल में लाया जाएगा। ऐलान न्यूयॉर्क के हक में जनरल असम्बली के 142 अरकान ने वोट दिया। इसराइल से कहा गया कि वो तशद्दुद और यहूदी आबादकारी की पॉलिसी तर्क करे, फ़लस्तीनी ज़मीनों के इल्हाक से बाज रहे। वीडियो लिंक से खिताब में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, हमास को अपना तमाम असलहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर देना चाहिए। हमास का हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा। फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक से इजहार तशक्कुर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, 2 रियासती हल अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान का मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सिक्योरिटी काउंसिल में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गजा में फौरी जंगबंदी करके इमदाद बहाल की जाए, आलमी बरादरी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाए। इसहाक़ डार के न्यूयॉर्क में शाम के सदर अहमद अल शरा से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। सेक्रेटरी जनरल खलीजी ताउन काउंसिल जासिम मोहम्मद अल बदवाई से मुलाकात। पाकिस्तान और GCC के इदारा जाती रवाबित को मज़ीद वुसअत देने का अज़म। इसहाक़ डार की हंगरी के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने, वीज़ा माफ़ी, बराह रास्त परवाज़ों और सिविल एविएशन ताउन जैसे मुआहदों को जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। अलग फ़लस्तीनी रियासत के लिए आलमी हिमायत भी फ़लस्तीनियों के मसाइब कम न कर सकी। सेहूनी फ़ौज के ताज़ा हमलों में मज़ीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 220 ज़ख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शोहदा की तादाद 65,344 हो गई। गजा में कहत की सूरत हाल संगीन। इसराइली वजारत ख़ारजा की ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर सवार समाजी कारकुनों को धमकी। कहा, गजा की बहरी नाकाबंदी तोड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने के लिए इटली में एहतजाजी मुजाहरे। यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी का मुतालबा लिए हज़ारों इसराइली तल अवीव में सड़कों पर निकल आए। बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब का 95वां यौमुल वतनी। सदर आसिफ अली जरदारी की खादिमुल हरमैन शरीफैन और वली अहद को मुबारकबाद। पाक सऊदी ताल्लुकात बाहमी एतमाद और भाईचारे पर मबनी हैं। रूहानी वाबस्तगी हमारी दोस्ती को दवा बख्शती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब का आलमी मकाम उसकी बसीरत और दानिशमंदी का अक्कास है। सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम दायम रहेंगे। वज़ीर आज़म का पाक सऊदिया देरपा शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का यादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चारों वज़राए आला और गवर्नर समेत सियासी क़यादत की भी मुबारकबाद। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन पर केक काटा गया। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हैदराबाद में सहरिश नगर बंद के करीब 100 से ज़ायद घर पानी में डूब गए। बेयारो मददगार मकीन बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। काजी अहमद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। आमरी पुल से 4,60,000 क्यूसिक से ज़ायद का रेला गुजर रहा है। सैलाबी पानी कच्चे के दर्जनों देहात में दाखिल। नौशहरों फिरोज के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला। घरों और दुकानों के साथ स्कूल भी ज़ेरे आब।
سیلابی ریلے سے ضلع کی 16 یوسیز کے 445 دیہات متاثر۔ دادو میں مورو پل کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مزید اضافہ، انتظامیہ نے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا۔ سجاول میں سیلاب سے کچے کے درجنوں دیہات زیر آب۔ اعلیٰ حکام کو ساری اپیل ہے سنو ٹی وی ساری آواز بڑی ہے، بہت شکریہ۔ ہی ٹائم تک بھی سارے طور تے بھی کوئی کہنے آیا علاقے دے وچ پانی نکاسی کروائی ونجے سب صحت دی سہولیات دیتی ونجے سارے بال بہت بیمار تھی رہے۔ مکان سارے دیکھو جا تو سامنے حالات جو کوئی گزریا پہ سارے دانا پکا سب کو لوٹ چکا ہے۔ وجہ سارے کی حیثیت نہیں کوئی ایسا چیز بڑھوا سکوں یا مال دا کوئی کجان دا سا کچھ بڑھا سکوں۔ مکان بنائے تھے بڑی مشکل سے بنائے تھے، ایک روپیہ اکٹھا کر کے بنائے تھے۔ اس کی چودیواری جو بھی ہے سب ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، پوری بستی کا یہی حال ہے۔ اس وقت تک کوئی بھی امدادی ٹیم ہمارے پاس نہیں آئی۔ پنجاب میں سیلابی ریلے ہر طرف تباہی کی داستانیں چھوڑ گئے، گھر ملیامیٹ، مویشی بہہ گئے، فصلیں برباد۔ صوبے بھر میں تقریباً 3500 اسکول جزوی متاثر ہوئے، 1000 اسکولوں میں اب بھی سیلاب کا پانی موجود۔ بے بس متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور، زمینی رابطے منقطع ہونے سے امداد بھی نہیں پہنچ پا رہی۔ ملتان کے علاقے شیر شاہ کی بستی ٹبی حیات تاحال سیلابی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ علی پور کی بستی شیروالا میں بھی ہر طرف بربادی۔ دریائے راوی سے ملحقہ آبادیوں میں سیلابی پانی تاحال موجود۔ خیمہ بستیوں سے متاثرین کی واپسی کا عمل سست روی کا شکار۔ جلال پور پیروالا میں موٹر وے M5 11ویں روز بھی بند۔ شورکوٹ کی بستی بلوچاں والی میں سیلاب ہر چیز بہا لے گیا۔ جھنگ میں سیلاب زدگان کا امدادی وعدے پورے نہ ہونے کا شکوہ۔ گجرات میں 22 روز بعد بھی معمولات زندگی بحال نہ ہو سکے۔ منڈی بہاؤدین میں گھر کا واحد کفیل 17 سالہ تیمور سیلابی پانی میں ڈوب گیا۔ جو بکے بنایا بھائی کچھ غریبی سانے گھر چھڈے بھائی کمانے والا ساڈے گھر کوئی نہیں سوا میرے تیمور ہے۔ ایک سیاسی رہنما کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو فراڈ قرار دینا 1 کروڑ خاندانوں کی توہین ہے، انہیں اس پر معافی مانگنی چاہیے۔ پروگرام کی چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد کہتی ہیں اس پروگرام کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، اگر کسی کو پروگرام کے نام سے تکلیف ہے تو یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا جواب، کہا سیلاب متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد فراہم نہیں کی جا سکتی، جو بھی ISP سے رجسٹرڈ ہی نہیں انہیں امداد کیسے دی جائے؟ بیرونی امداد مانگی نہ انتظار ہے۔ سیلاب پیکیج پنجاب حکومت اپنے وسائل سے فراہم کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو اور یوسف رضا گیلانی نے پنجاب حکومت کے کام کو سراہا۔ شرجیل میمن کو ہر وقت بھاشن دینے کا شوق ہے۔ پنجاب حکومت کا سیلاب متاثرین کے لیے فی ایکڑ 20,000 روپے امداد کا اعلان۔ سیلاب سے نقصانات بحالی اور بچاؤ کے لیے پنجاب اسمبلی کی 24 رکنی پارلیمانی کمیٹی قائم۔ پیپلز پارٹی کے علی حیدر گیلانی سربراہ مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ سنو نیوز دکھ اور آزمائش کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ بکھرے ندی نالوں سے زیر آبادی بستیوں اور فصلوں تک ہر جگہ ہر مقام سے حالات کی مسلسل آگاہی۔ سنو نیوز کے نمائندے متاثرہ علاقوں میں موجود، سیلاب کی کوریج کے لیے خصوصی پروگرامز، سیلاب زدگان کا ہر مسئلہ حکام کے سامنے رکھ دیا۔ GHQ گیٹ حملہ کیس میں بانی PTI کے فوٹیج دینے اور ٹرائل روکنے کی درخواستیں خارج۔ عدالت نے استغاثہ کے 8 گواہوں کے بیانات قلمبند کر لیے۔ ATC راولپنڈی میں 27 ستمبر کو مزید 3 گواہ طلب۔ بانی PTI کو ویڈیو لنک پر پیش کیا گیا۔ علی امین گنڈاپور کی مختلف مقدمات کی حفاظتی ضمانت میں 3 ہفتے کی توسیع۔ پشاور ہائی کورٹ کا گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ عدالت نے انتخابی اخراجات کیس میں الیکشن کمیشن کو کارروائی سے روک دیا۔ جسٹس ارشد علی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت کا ECP کو 14 دن میں جواب جمع کرانے کا نوٹس۔ علی امین گنڈاپور کا ECL سے نام نکالنے کی درخواست پر 14 دن میں رپورٹ طلب۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی وفاق اور فوج کا مینڈیٹ ہے۔ مذاکرات کے سوا دہشت گردی کے خاتمے کا کوئی حل نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں افغانستان سے بات چیت کی پیشکش پر تنقید کی گئی، یہ وفاق کا مینڈیٹ ہے، ہم نے ان سے بات کی ہے۔ اس ہفتے قبائل کے وفد کے نام وفاق کو بھیجوا دیے جائیں گے۔ 27 ستمبر کو بانی PTI کی رہائی کے لیے جلسہ ہوگا۔ محسن نقوی نے اداروں کا برا حال کیا ہوا ہے۔ بھارت ہمارا دشمن ہے، کرکٹ ٹیم کو چاہیے زور لگائیں، کیوں ہار جاتے ہو؟
पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में मजीद 7% इजाफा 25.3% हो गई। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। कंट्री डायरेक्टर बोलोरमा अमागाबाजार की प्रेस ब्रीफिंग, कहा 2022 में गुर्बत की शरह 18.3% थी, जिसमें 3 बरस के दौरान 7% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में 85% लोग कम आमदन शोबों में मुलाजमत करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने रियाज में नया इलाकाई मरकज कायम कर दिया। मशरिक वस्ता, शिमाली अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को खिदमात फराहम की जाएंगी। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख इंतकाल कर गए। मुफ्ती आज़म कुछ अरसे से अलील थे। उन्हें सबसे ज़्यादा खुतबा हज देने का एजाज़ हासिल था। मुफ्ती आज़म की नमाज जनाजा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की शिरकत, कई शहरों में गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत दुनिया भर से मुस्लिम रहनुमाओं का इज़हार अफसोस। दुनिया क्रिकेट के साबिक नामवर एम्पायर डिकी बर्ड चल बसे। 92 साला डिकी बर्ड ने 66 टेस्ट, 69 वनडे इंटरनेशनल और 7 वुमेन वनडे मैचेस सुपरवाइज किए, जिनमें 3 वर्ल्ड कप फाइनल्स भी शामिल हैं। इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले डिकी बर्ड ने 93 फर्स्ट क्लास मैच भी खेले।